ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین نے کہا کہ ایم کیو ایم پنجاب میں آ گئی اور چھا گئی ہے، اب غریب عوام کے انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا۔ وہ لاہور کے پنجاب اسٹیڈیم میں ایم کیو ایم کے پہلے جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ الطاف حسین نے اپنے روایتی انداز سے خطاب کا آغاز کیا اور کہا کہ جاگیرداروں اور وڈیروں کو انہوں نے للکارا اور کہا کہ وہ بھی غریب و متوسط طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی بسوں میں لٹک کر کالج گئے اور وہ جانتے ہیں کہ غریب کے مسائل کیا ہیں۔ الطاف حسین نے یہ بھی کہا کہ جب نوجوان ایک جگہ جمع ہو تو انقلاب آتے ہیں اور طلبہ ہی انقلاب کا ہراول دستہ ہوتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریر میں یہ بھی کہا کہ طلبہ کو ہدایت کی خاص طور پر کہ وہ اپنے اداروں میں جلسے کا پیغام عام کریں اور وڈیروں، جاگیرداروں اور ملک کی دولت لوٹنے والوں کے دشمن ہیں، وہ سندھی، پنجابی، بلوچی یا پٹھان کے دشمن نہیں ہیں۔ اور خاص طور پر آج متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے اپنے خطاب میں کہا کہ یہ کیسی آزادی ہے کہ جب جس کا دل چاہتا ہے ڈرون لے کے آتا ہے اور ہمارے شہریوں کو شہید کر دیتا ہے۔ ہم ملک کی خود مختاری پر آنچ نہیں آنے دیں گے۔ الطاف حسین کا کہنا تھا کہ عوام کرپشن میں پس رہے ہیں، لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہیں اور غربت اور بے روزگاری کے خلاف اب ان کا یہ کہنا تھا کہ عوام متحد ہو جائیں۔ الطاف حسین کا یہ بھی کہنا تھا کہ کرپشن کا پیسہ ضبط کر کے قومی خزانے میں ڈالا جائے گا۔ ایم کیو ایم مڈل کلاس طبقے کا انقلاب لانا چاہتی ہے، خونی انقلاب نہیں۔ ایم کیو ایم ملک کو آئی ایم ایف اور خیراتی اداروں کے چنگل سے بھی آزاد کرائے گی۔ پاکستان بھر میں طلبہ اور طالبات کے لیے میٹرک تک کتابیں مفت ہوں گی۔ ایم کیو ایم اقتدار میں آئی تو میٹرک تک تعلیم بھی فری ہوگی۔ ایم کیو ایم اقتدار میں آئی تو ہر شہری پر لازم ہوگا کہ میٹرک تک تعلیم حاصل کرے۔ جو والدین اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے پارلیمنٹ ان کے لیے سزا تجویز کرے گی۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امیروں اور غریبوں کے لیے ایک جیسا معیار تعلیم ہوگا۔ ایم کیو ایم اگر اقتدار میں آئی تو ملک میں دوہرا تعلیمی معیار ختم کیا جائے گا اور آئین میں جو تبدیلی ہے وہ کی جائے گی، اور اگر کوئی بے روزگار ہوگا تو اس کو بے روزگاری الاؤنس بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے یہ بات کہی کہ جو آئی ایم ایف ہیں، ورلڈ بینک ہے، ان سے امداد بند کی جائے گی لینا، اور ساتھ ساتھ جو کاٹیج انڈسٹریز ہیں، جو چھوٹی انڈسٹریز ہیں، ان کا جال بچھایا جائے گا اور اگر کسی کو ضرورت ہوگی تو اس کو چھوٹے آسان قرضے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہ اپنا روزگار کے ذرائع پیدا کر سکے۔ ساتھ ساتھ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کا کہنا تھا کہ آزاد خارجہ پالیسی بنائی جائے گی۔ اور اب وہ لمحہ کہ جس لمحے کے انتظار میں لوگوں نے نہ جانے کتنے میلوں کا سفر کیا، آپ لوگ لاہور شہر کی بڑی بڑی سڑکوں پر موجود ہیں اور آ رہے ہیں جلسہ گاہ میں اس لمحے کے لیے، اس آواز کو سننے کے لیے کہ جو میری اور آپ کی آواز ہے، جو ہمارے دلوں کی آواز ہے، وہ آواز جو مظلوم کی آواز ہے، وہ آواز کہ جس سے ظالم لڑتے ہیں۔ پاکستان کے لیے مثبت تبدیلیاں لانا چاہتے ہیں۔ میں پنجاب کی عوام سے پوچھ رہا ہوں، کیا آپ پاکستان کو خوشحال ملک، علم سے آزاد، کرپشن سے آزاد دیکھنا چاہتے ہیں؟
हुकूमतों को बता दीजिए कि आप एसक्यूएम गरीब और मुतवस्सित तबके का इनकलाब पाकिस्तान में आया चाहता है। आप किसी से डिक्टेशन दिया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि पंजाब की आवाज मेरी आवाज पर अभी कहते हुए न सिर्फ खामोशी इख्तियार कर रहे होंगे बल्कि अपनी अपनी जगह बैठ गए होंगे। इससे पहले कि मैं बाकायदा जलसे का और खिताब का आगाज करूं, मैं पाकिस्तान के अवाम को नहीं, पाकिस्तान के सियासतदानों को नहीं, पाकिस्तान की सियासी जमातों को नहीं, मैं पाकिस्तान के अवाम का नज़्म ज़ब्त दुनिया की आलमी ताकतों को दिखाना चाहता हूं। आया
الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير صدق الله العظيم. واجب الاحترام بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، نوجوانوں، طلباء، مطالبات، مختلف سیاسی جماعتوں کے تشریف لانے والے رہنماؤں، کارکنوں، نگاروں، کالم نگاروں، محترم و معزز صحافی حضرات، اینکر پرسنز، رپورٹرز، پرنٹ و الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام ارکان بشمول پریس، فوٹوگرافرز، کیمرامین، ٹیکنیشینز، مالکان الیکٹرانک میڈیا، آج کا پنجاب کا یہ جلسہ جس میں آپ سب شریک ہیں، آپ سب کو جو گھروں میں دیکھ رہے ہیں، ان کے چپتے چپتے میں میری آواز سن رہے ہیں، ان سب کو السلام علیکم. آج دنیا کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پنجاب میں ہونے والا یہ جلسہ کوئی عام جلسہ نہیں ہے. یہ کوئی عام سا جلسہ نہیں ہے. یہ پاکستان کی
خاموشی سے اب MQM کیا چاہتی ہے نعرے لگانے سے گریز کرے اور اب اور سے سنے تاکہ پنجاب کے نوجوان اپنے اپنے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جا کے پنجاب کے اسٹوڈنٹ طلبا طالبان دیگر طلبا طالبوں اور نوجوانوں کو حسین کیا چاہتے ہیں تو جب نوجوان ایک جمع ہو جاتے ہیں تو وہاں انقلاب آیا کرتے ہیں اور انقلاب کا ہراول دستہ ہمیشہ طلبا طالبہ اور نوجوان ہوا کرتے ہیں. آپ نے بڑے بڑے لیڈروں کو سنا ہوگا میں لیڈر نہیں میں
ملک ہے، لیکن ہمارے ملک کی پالیسیاں امریکہ، برطانیہ، غیر ممالک کے لوگ ڈکٹیٹ کر کے بناتے ہیں. یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ جب جس کا چاہتا ہے جہاز لے کر آتا ہے، ڈرون لے کر کے مسلموں کو مسلموں کو شہید کر ڈالتا ہے. یہ کیسی آزادی ہے؟ یہ کیسی حکومت ہے؟ یا تو ہماری اجازت کے بغیر ہماری سڑک کو کوئی غیر ملکی عبور نہیں کر سکتا ہماری اجازت کے بغیر، یا پھر اگر طاقت کے بل پر وہاں پر ہمارے ملک کی خود مختاری میں مداخلت کرنا چاہتا ہے اور زور طاقت کے بل پر داخل ہونا چاہتا ہے، تو پھر اس سے ہم کہتے ہیں ایک دو جگہ حملے کر کے نہیں، پورے پاکستان پہ بمباری کر کے ہم سب کو تباہ کر دو، لیکن ہم پہ رہتی کی زندگی اب مزید نہیں گزار سکتے، نہیں گزار سکتے، نہیں گزار سکتے. دنیا کے خیراتی مالیاتی اداروں کے آگے ہمارے ہاتھ پھیلے رہتے ہیں. ہم وہ پاکستان بنانا چاہتے ہیں، میں وہ پاکستان، وہ پاکستان بنانا چاہتی ہے جہاں ہم خیرات ہی لینا نہیں لیں بلکہ ہم کم کھائیں، روکے رہ لیں اور اس کو معاشی طور پہ اتنا مضبوط کر دیں کہ ہم لینے والوں میں نہیں، ہم دینے والے ممالک میں شامل ہوئے ہیں. کائے تیری سوچ ہے، کائے تیری سوچ ہے انقلاب آئے گا، کائے تیری سوچ ہے انقلاب آئے گا، تیری سوچ ہے انقلاب آئے گا، کائے تیری سوچ ہے انقلاب آئے گا. دیگر سیاسی لیڈروں کی طرح تقریر کر کے لچھے دار الفاظ نہیں بولتا. میں سچ سچ کہتا ہوں، ایم کیو
تعلیم فری ہوگی، فری ہوگی، فری ہوگی۔ اور میٹرک تک تعلیمی کتابیں طلبا طالبات کو مفت فراہم کی جائیں گی۔ اور جو ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے کے بجائے محنت مشقت کرائیں گے، قانون بنے گا، آئین میں تبدیلی ہوگی، ایسے والدین کو کے لیے پارلیمنٹ سزا تجویز کرے گی۔ اور سنیں ذرا سنتے جائیں، نعرے ہم بعد میں لگا لیں گے، نعرے بعد میں لگائیں گے، پروگرام سنتے جائیں۔ تعلیم کا نظام، اس کا نصاب یعنی کورس، تعلیم کا اسٹینڈرڈ غریب اور امیر علاقوں کے اسکولوں میں ایک جیسا ہوگا۔ دوہرا تعلیمی نظام نہیں، غریبوں کا تعلیمی نصاب علیحدہ، امیر کے بچوں کا تعلیمی نظام علیحدہ۔ یہ دوہرا نظام NQF آگے ہی اختلاف میں ختم کر کے ایک نظام ایک نصاب نافذ کرے گی۔ دوسرا کام یہ کرے گی، آئین میں یہ تبدیلی لائی جائے گی کہ ملک کو صحیح ڈیموکریٹک کنٹری، صحیح جمہوری ملک بنایا جائے گا۔ اس کے لیے ملک سے جاگیردارانہ، وڈیرانہ، سردارانہ نظام اور بے لگام سرمایہ دارانہ نظام کا خاتمہ کر دیا جائے۔
چوری چماکے کر کے محلات ملک میں اور بیرون ملک جائیدادیں بنائی ہیں، انہیں ملک سے پاکستان لایا جائے گا اور پاکستان کی تمام جائیدادیں فروخت کر وہ پیسہ سرکاری حوالے میں ڈالا جائے گا۔
جنوبی پنجاب، شمالی پنجاب، مغربی پنجاب، سینٹرل پنجاب، وہاں رہنے والے جاگیرداروں، وڈیروں اور طالب بے غلام طالب بندوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر MQM کے کارکنان کو ظلم کا بربریت کا نشانہ بنایا، اب سن لو لیکن ایسے صاحب کا ادارہ بنے گا جس میں اللہ کا خوف رکھنے والے اور جن کا پوری زندگی ایمانداری کے ساتھ رزق حلال کمانے میں گزری ہو، ایسے باصلاحیت لوگوں پر مبنی احتساب کمیشن بنے گا۔ کرپشن MQM کا وزیر ممبر سینٹ اسمبلی کرے یا کسی اور جماعت کا، اس کا کڑا احتساب ہوگا۔ عدالتوں کو خود مختار، عدالتوں کو آزاد اور مکمل خود مختار بنایا جائے گا، اور ملک میں سرائی کی عوام ہو، بھاگلپور صوبے کی عوام ہو، ہزارے صوبے کا مطالبہ کرنے والے ہو، عوام کے ان مطالبات پر ریفرینڈم کرا کے ان کے مطالبات ان کی خواہش کے مطابق پورے کیے جائیں گے۔ جنوبی پنجاب میں جو انڈسٹریاں رہی ہیں، اسپتال رہی ہیں، جو زیادتیاں ہوئی ہیں، جنوبی پنجاب میں ہونے والی زیادتیوں کا خاتمہ کیا جائے گا، اس کا ادارہ کیا جائے گا۔ مسئلہ کشمیر کے عوام کی خواہشات اور امنگوں کے مطابق باعزت طریقے سے حل کرایا جائے گا، اور یہ انشاءاللہ MQM کی دور حکومت میں مسئلہ کشمیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل ہو جائے گا۔ موروثی خاندانی سیاست کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ پوروں، ہاریوں، کسانوں، محنت کشوں، جفا کشوں، غریبوں پر جو مظالم کرنے والے ہیں انہیں
ان کے لیے قانون بنا کر انہیں کڑی سزائیں دی جائیں گی تاکہ مظاہرین پر، کسانوں پر، حاریوں پر کوئی ظلم نہ کر سکے. بڑی بڑی جاگیریں ختم کر کے زمین کی حدیں ملکیت طے کی جائے گی اور باقی زمین مظاہرین، کسان، حاریوں میں تقسیم کر دی جائے گی. پنجاب سے کہتا ہوں، آپ اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ حکومت، وفاقی اور صوبائی حکومت دونوں پر زور ڈالیں کہ بلوچستان، صوبہ بلوچستان کا مسئلہ طاقت گولی سے نہیں، بات چیت اور بلوچ عوام کو گلے لگانے سے ان کے مسائل حل کرنے سے حل ہوگا. خدا را بلوچستان کو پاکستان سے، خدا را بلوچستان کو پاکستان سے علیحدہ ہونے سے بچا لو، بچا لو، اللہ کے واسطے بچا لو، اللہ کے واسطے بچا لو. بلوچستان ان سے بات چیت کرو، مذاکرات کرو. انفلوئنس جو بلوچ عوام اور حکمرانوں کے درمیان معاملات کرا سکتی ہے، ہم بلا مشروط غیر مشروط بلوچستان کے عوام کی محرومیت دور کرنے اور انہیں پاکستان کے ساتھ رکھنے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے بولتا پسند تیار ہے، تیار ہے، تیار. گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صنعتیں بند پڑی ہیں. ہم ایسا نظام ان کی ترسیل و تقسیم کا بنائیں گے کہ گیس کی اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا ملک سے خاتمہ کر دیا جائے گا. اور میڈیا آزاد ہمیں چاہیے، میڈیا پر کسی قسم کی پابندیاں لگانے کا سلسلہ بند کیا جائے. جن ٹیلی ویژن کی نشریات پر پابندیاں لگائی گئی ہے، جس میں ایک ٹیلی ویژن جیو سپر بھی ہے، آنکھ بھی ہے، ان پر سے حکومت بالفور پابندی ختم کرے. ایم کیو ایم اقتدار میں آتے ہی صحافیوں کے لیے وہ ویج بورڈ کا اعلان کر کے انہیں دلائے گا. آج جنہوں نے وہ پنجاب دے عوام، پنجاب دے جنہ شہراں، جنہ ضلع، جنہ تحصیلاں
تاوان کی وارداتوں کا معاملہ، جبری چندہ، اس کے لیے قانون وفاقی سطح پر بنایا جائے گا تاکہ جو اس جرم کا ارتکاب کرے اسے ایسی کڑی سزا ملے کہ دوسرا کوئی یہ کرنے کی ضرورت نہ کر سکے اور ملک سے منشیات کا خاتمہ کر دیا جائے گا۔ بھائیوں، میری بہنوں، بزرگوں، لاہور کے جن ساتھیوں نے اور پنجاب کے جن ضلع کے ذمہ داروں نے اور ساتھیوں نے، خاص طور پہ لاہور کے ذمہ داروں نے آج کا یہ جو تاریخی جلسہ عام جس کی جگہ بار بار تبدیل کی گئی، اس کے باوجود یہ جناتوں کی طرح جنہوں نے رات دن کام کر کے یہ کامیاب ترین جلسے کا انعقاد کیا ہے، ان کو میری طرف سے سلام ہے۔ پاکستان سے آنے والے ان سینیٹر، رابطہ کمیٹی کے ارکان، دیگر شعبہ جات کے ذمہ دار جنہوں نے پنجاب کے ساتھیوں کی رہنمائی کی، انہیں بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور پنجاب کی ماں و بہنوں، خواتین کی شرکت کے بغیر کہیں کوئی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی۔ ماں بہنوں، ایم کیو ایم کو تمہارا ساتھ چاہیے، اس ملک کا ساتھ چاہیے، کیونکہ ملک کے لیے اگر کوئی انقلابی کام کر رہا ہے تو وہ صرف اور صرف ایم کیو ایم کر رہی ہے۔ میں آپ بھائیوں سے کہتا ہوں، آج کے بعد گاؤں گاؤں قصبوں قصبوں پھیل جائیے اور آنے والے انتخابات میں پنجاب کے ہر ضلع سے جب الیکشن کے نتائج کا اعلان ہو تو وہاں سے معلوم یہ ہو فلاں ضلع سے بھی حق طرف امیدوار کامیاب۔ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے، پاکستان کو قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہماری نیک کوششوں میں اپنا رحم کرم اور برکت عطا فرمائے۔ آپ بہنوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے بتا دیا کہ اب کوئی نہیں کہہ سکتا کہ پنجاب کے ایم کیو ایم قرار